حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا خوبصورت جملے ہیں، ذرا سنیے گا. کہتے عام مومنوں کے مقام کی جو انتہا ہے نا، ہم جیسے جو عام لوگ ہیں، وہ صالحین کے مقام کی ابتدا ہے. جدھر اینڈ ہوتی ہے نا ہماری، ادھر صالحین کی وہاں سے شروع ہوتی ہے. فرمایا صالحین کے مقام کی جو انتہا ہے نا، وہ شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے. فرمایا جو شہیدوں کے مقام کی انتہا ہے، وہ صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے. صدیقوں کے مقام کی جو انتہا ہے، وہ نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے. فرمایا جو نبیوں کے مقام کی انتہا ہے، وہ رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے. فرمایا جو رسولوں کے مقام کی انتہا ہے، وہ اولو العزم رسول جو چند ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، ان کے مقام کی ابتدا ہے. اور کہا جہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہے، وہاں نبی مکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے. اور سنو، حبیب خدا کے مقام کی انتہا کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ رب نے اپنے حبیب کو کتنا اور کیسا مقام عطا فرمایا. جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. ایک اور بات سیکھنے والی ہے، کوئی غوث بن جائے، کتب بن جائے، ابدال بن جائے، ولیوں کا سردار بن جائے، مگر وہ کسی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا ہے. ہاں، سارے اولیاء جو ہے نا، وہ کیٹیگری میں صحابہ ان سے اعلیٰ ہیں. اچھا، کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ ایک بھی روزہ نہیں رکھا، کوئی صدقہ نہیں کیا. ایسا ہوا کہ کئی بار غزوات ہو رہے تھے تو نبی پاک کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے کہ حضور اگر ابھی ہم ایمان لے آئیں اور ہم بھی غزوے میں شامل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، تو کیا ہمیں جنت ملے گی؟ آقا نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی. کلمہ پڑھا، غزوے میں گئے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، چند منٹ پہلے ایمان قبول کیا اور مسلمان ہوئے، شہید ہوئے. ساری دنیا کے غوث کتب ابدال سے بڑا مرتبہ حاصل ہو گیا. وجہ کیوں بھائی؟ ساری زندگی غوث پاک تو نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، ساری زندگی جو تلاوت قرآن کرتے رہے. اولیاء کرام کے واقعات پڑھو، مجاہدات سے بھرے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی اور ساری دنیا کے غوث کتب ابدال سے کیوں بڑھ گئے؟ اللہ اکبر. جواب یہ ہے کہ جلوہ جانا دیکھا تھا، مصطفیٰ کریم کی صحبت اٹھائی تھی. ارے وہ مقام دیکھو میرے آقا کا کہ کوئی لمحہ بھر کی صحبت اٹھا لے، ساری دنیا کے ولیوں سے بھی آگے بڑھ جائے. تو مصطفیٰ کریم کی شان کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے مقام کا عالم کیا ہوگا. تو صحابہ کو جو یہ مقام ملا نا، اللہ، کیونکہ جلوہ جانا یا نبی پاک کی صحبت اٹھائی. ایک اور عشق والی بات کہہ دیتا ہوں. ایک بار میں مدینہ شریف گیا تھا تو ایک صاحب نے بڑی کمال کی بات کہی، اور جب سے وہ بات سنی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جب حاضری ہو تو اس بات کو خود ہی دہراتا ہوں، بہت اس سے ذوق بڑھتا ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، تمہیں پتہ ہے تم کہاں آئے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے تم کہاں آئے ہو؟ 1450 سال پہلے آتے تو صحابی بن جاتے. بات کی گہرائی سمجھو. یہی تو ہوا تھا. ایمان کی حالت میں لوگ پہنچے تھے آقا کے پاس، دیدار کرتے رہے اور صحابی بنتے رہے. آج ٹھیک ہے ہمیں وہ مرتبہ حاصل نہیں، مگر ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس مقام اور اس جگہ کی روحانیت کو سمجھو کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے یوں رحمتیں بڑھتی ہیں، جہاں سے یوں کرم نوازیاں ہوتی ہیں.